اور اللہ کی نظر میں انشاءاللہ میرا خاص انتخاب ہے کہ اللہ نے مجھے یہ عمل لکھنے کے قابل بنایا اور یہ اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی. یہ ایک نقش 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لکھا ہوا، ایک دفعہ لکھا ہوا، میری نسلوں کے کام آئے گا. میری نسلوں کے رزق، برکت، صحت، خوشیاں، خوشحالیاں اور عزتیں اور بیٹے اور نعمتیں اور زندگی کی خیریں میری نسلوں کے انشاءاللہ کام آئیں گی، اور میری نسلوں کو یہ نقش مالا مال برکتوں کے ساتھ کر جائے گا جو شخص اس کو قبول کرا لے گا. اور قبولیت کے لیے پہلے توبہ، پھر گڑ گڑانا باوضو، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار، یہ قبولیت کے رازوں میں سے راز ہے. اور فائدے آپ نے کچھ لوگوں سے سنے ہیں، بہت دنیا اس کے فائدے پا چکی ہے. 625 بار ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو نسلوں کے کام آیا ہے اور آئے گا. پچھلی دفعہ کس کس نے لکھا تھا؟ ماشاءاللہ بہت سارے بیٹھے. کوئی ایک بندہ ایسا بتائیں جس کو 625 دفعہ سورۃ فاتحہ کی انوکھے کمالات ملے ہوں. مختصر بات. جی کیا لگے ماتھے پہ رکھ کے سورۃ فاتحہ، اس نقش کو میں ماتھے پہ رکھتا ہوں، سورۃ فاتحہ دم کرتا ہوں، کوئی بیماری ہو کسی قسم کی ٹھیک ہو جاتا ہے. جی کہتے یہ تعویذ رکھ کے 41 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر کا کوئی بندہ ہے جس کو سر درد ہو، تعویذ سر پہ رکھ کے 41 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، درد سر ختم ہو جاتا. اور بتائیں کیا پایا؟ سخی بن کے بتائیں، میں سخی بن کے دیتا ہوں، آپ سخی بن کے بتاتے ہیں. کہتے ہیں میں نے پچھلے سال تعویذ لکھا، پرس میں رکھا، اللہ غیب سے ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، کبھی پرس خالی نہیں رہا. جی گاڑی میں رکھا ہے، پہلے ایکسیڈنٹ بہت ہوتے تھے، اللہ کے فضل سے حفاظت رہی. جی بابا تو اور کیا چاہیے؟ کہتا کبھی میرا کام ہی نہیں رکا. جی کہ ہر ٹائم میرے جیب میں ہے، بڑی مصیبتیں ہیں، سب ٹل جاتی ہیں. بھائی بات سنو کہ میں اپنے کوئی دوائی اور سودا نہیں بیچ رہا جو لوگوں کو کہہ رہا ہوں تمہیں کیا ملا تمہیں کیا ملا. میں اللہ کے عرش کے نظام کے سودے بیچ رہا ہوں، یہ عرشی سودے بیچ رہا ہوں، یہ اپنی دوائیوں کے فائدے آپ سے نہیں پوچھ رہا. کہتے یہ تعویذ اپنی ہو گھر والوں کی ہو، کسی کو کوئی تکلیف ہو، 19 بار بسم اللہ پڑھ کے رکھ کے دم کرتا ہوں. ٹھیک میرے دل نے اللہ ہو کیتا، میں رکھ توکل دھو کیتا. ہاں اور بتائیں. جی بولے بھائی سخی بنے. اتنا سارے ہاتھ کھڑے ہوئے تھے. جادو جنات سے حفاظت ہوتی ہے. بولے بھائی کہنے لگا ہاں واہ. اس جوان نے 2 باتیں بتائی، بڑے کام کی بتائی. کہتے گناہوں اور میرے درمیان دیوار آ جاتی ہے. اور اگلی بات اس جوان نے بتائی کہ پہلے میں رزق کے پیچھے تھا، اب رزق میرے پیچھے. ماشاءاللہ. جی گھر سے جادو اور جنات جب سے یہ نقش آیا ختم ہو گئے. یہ نقش لازوال ہے، یہ نقش بے مثال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آخری ایک اور بتا دے بس، اس کے بعد پھر میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں. کون بتائے گا؟ جی کہتے کام نہ بھی ہو، جیب سے پیسے ختم نہیں ہوئے اور غیب سے مدد ہوتی. میرے ہاتھ سے شیشے کا جگ گرا، بے ساختہ میرے منہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلا، کسی کو یقین نہیں آئے گا وہ نہیں ٹوٹا. یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے نا، یہ 625 بار لکھنا ہے. ذرا غور سے سنیے گا، اب میں اس کو بتا رہا ہوں. تو 625 بار لکھنا ہے، باوضو ہو کے لکھنا ہے. غور سے میری بات پہ توجہ، اور باوضو ہو کے لکھنا ہے اور توجہ سے لکھنا ہے. اور اگر سیاہی کالی ہو، بلیک انک ہو، کیونکہ کالی سیاہی کو میرے آقا کی کملی سے نسبت ہے.
काबा के गिलाफ से निस्बत है और बिलाल के खालों से निस्बत है और मेरे मदीने वाले की जुल्फों से निस्बत है। हाँ, काबा के गिलाफ से, ये जुल्फ काली ये खाल काले, खुदा के घर का गिलाफ काला, नबी का बांगा बिलाल काला। एक बंदा था, उसको लोग काला काला कहते थे। कहने लगा जब तुझे काला कहा करे ना तो ये शेर पढ़ा कर, ये जुल्फ काली ये खाल काले, नबी के घर का खुदा के घर का गिलाफ काला, नबी का बांगा बिलाल काला। काली स्याही हो ठीक है, वरना जो स्याही हो। और दुनिया के जिस कोने में जो हजरात बैठे हैं ये लिखेंगे, दुनिया के जिस कोने में जो हजरात बैठे हैं वो लिखेंगे। अच्छा, अगर हमारे नेट वाले जो हमारा ये फॉर्म है इसको इसमें डाल दें, नेट पे डाल दें, डाल दिया तो लोग इसका प्रिंट ले लेंगे और लिखेंगे। अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ेंगे 3 बार लिखने से पहले। अब जो मैं कैफियत बता रहा हूं ना लिखने की, उसको जरा गौर से सुनिए, तवज्जो से देखें। ये जो तावीज होते हैं ना, तावीज ये अल्फाज ही होते हैं। जब वो अल्फाज मिट जाते हैं फिर वही कोरा कागज ही होता है। पर तावीज लिखते हुए जो तावीज लिख रहा उसकी कैफियत भी साथ मुंतकिल होती हैं। वो गुस्से वाली हैं, वो जज्बात वाली हैं, वो विजदान वाली हैं, वो कैफियत वाली हैं। वो कैफियत सारी मुंतकिल तावीज के लफ्जों के अंदर होती है। मैं इसका तर्जमा आपको कैसे बताऊं, लेकिन यह हकीकत है। ये बहुत बड़ी हकीकत बता रहा हूं, बहुत बड़ी हकीकत है। क्या कोई ज़रबी तावीज है जिस पे ज़रब लगानी है, उस पे अंदर के जज्बे और कैफियत विजदान मुंतकिल होते। तो तावीज लिखते हुए पहले तो अल्लाह से अपने साबिक़ा गुनाहों की हम तौबा करेंगे। या अल्लाह, ऐसा ना हो कि हमारे गुनाहों की वजह से तो अपने नाम की बरकत हमें ना दे और हमारा लिखा हमारे मुंह पे ना मार दे। हाँ, मैं के बाज़ औक़ात इंसान की इबादत, जिक्र और तस्बीह उसके मुंह पे मारती जाती है। या अल्लाह, मेरे जिस गुनाह की वजह से या अल्लाह तू मेरे इस अमल को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह मैं तौबा करके पहले उस गुनाह से तौबा करता हूं। एक अल्लाह वाले थे, वो हर नमाज के बाद अपने दोनों हाथ ऐसे मुंह पे रख लेते थे। तो किसी ने पूछा हजरत क्यों? फरमाया कहीं ऐसा ना हो कि ये नमाज मेरे मुंह पे ना मारती जाए, मेरे मुंह पे ना मारती जाए। तो एक तो तौबा करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे। अगर तौबा के 2 नफिल पढ़ लें तो अच्छी बात है, ना भी पढ़ें तो अमल फिर भी कर सकते हैं। और दूसरा, अपने मकसद का तसव्वुर करते हुए ऐसे तावीज लिखना है जैसे अल्लाह को एप्लीकेशन और दरखास्त दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मौला कोई तुझसे क्या, कोई क्या मांगता है, इलाही मैं तुझसे तुझे मांगता हूं। मौला सारी दुनिया की दौलत, माल मिल जाए, शोहरत मिल जाए, आखिर अंजाम तो मेरा गुमनामी कब्र है। ऐसा ही आका, तू ना मिला तो सब मिला, मजा ना आया। और अपने हबीब का, कमली वाले का इश्क दे दे, मोहम्मद दे दे, और मोहम्मद, आले मोहम्मद, असहाबे मोहम्मद, औलियाए मोहम्मद का ताल्लुक और कुर्ब और इत्तिबा और गुलामी दे दे। सबसे पहले अल्लाह से ये मांगे, फिर अपनी दुनिया, माल, चीजें, मजबूरियां, जरूरियात, बेऔलादी, गम, मुश्किलें, हालात, मसाइल, जिंदगी, ये सारी कायनात मांगे। और लिखते हुए मांगे 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 मांगे, गिड़गिड़ाएं, भिखारी बने, मोहताज बने, साइल बने, मंगते बने। ये इस अंदाज से बैठ के आज भी, यानी इस हफ्ते में जब लिखेंगे आप तो लिख के लाएंगे, और उस दिन जो लिखना चाहेंगे इस कैफियत के साथ लिखेंगे, इस दर्द के साथ लिखेंगे, इस दर्द के साथ लिखेंगे। अल्लामा शातिबी एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपना कसीदा लिखा, 70 तवाफ किए, हर तवाफ पे अल्लाह से उसकी कबूलियत मांगी। आज दुनिया में सारी दुनिया की बहुत लाखों किताबें लिखी गई, मिट गई, पर उनका वो लिखा हुआ कसीदा नहीं मिटा कि उन्होंने अल्लाह की बारगाह में उसको कबूल करा लिया था। हजरत पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह
حضرت داتا صاحب پیر علی حجوی رحمتہ اللہ علیہ نے کتاب کشف المحجوب لکھی، جو ہمارے تسبیح خانے میں ہر ماہ پڑھائی جاتی ہے اور ہم پڑھتے ہیں، لکھی، پر اس کو اللہ سے قبول کرایا۔ آج 1000 سال کے قریب کتنے لوگوں نے کتابیں لکھی ہوں گی، کتنا، کوئی سمجھ نہیں آیا، کوئی نظر نہیں آیا، سب مٹ گئے، پر آج بھی کشف المحجوب ویسی کی ویسی موجود ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ اس کی وجہ عرشوں پہ اس کی قبولیت ہوئی ہے۔ ایک ہے عمل، ایک ہے اس کی قبولیت۔ عمل سے زیادہ اس کی قبولیت کا فکر ہو، عمل سے زیادہ اس کی قبولیت کا فکر ہو۔ عمل تو ہو گیا پر قبولیت نہ ہوئی، اس کا اس سے کہیں زیادہ فکر ہو، اس کا اس سے کہیں زیادہ غم ہو۔ یا اللہ اس کو قبول فرما لے، اور یقین جانیے اگر قبول ہو گیا نا، یہ ایک نقش 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لکھا ہوا، ایک دفعہ لکھا ہوا، میری نسلوں کے کام آئے گا، میری نسلوں کے رزق، برکت، صحت، خوشیاں، خوشحالیاں اور عزتیں اور بیٹے اور نعمتیں اور زندگی کی خیریں میری نسلوں کے انشاءاللہ کام آئیں گی، اور میری نسلوں کو یہ نقش مالا مال برکتوں کے ساتھ کر جائے گا جو شخص اس کو قبول کرا لے گا۔ اور قبولیت کے لیے پہلے توبہ، پھر گڑ گڑانا باوضو، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار، یہ قبولیت کے رازوں میں سے راز ہے۔ اور فائدے آپ نے کچھ لوگوں سے سنے ہیں، بہت دنیا اس کے فائدے پا چکی ہے۔ جس کی جیب میں یہ ہو اس کو پلاسٹک میں لیمینیشن کرا لے۔ اب تو پہلے لوگ اس کو چمڑے میں بند کراتے تھے، اب تو پلاسٹک لیمینیشن ہے، پانی بھی لگے تو کچھ نہ ہو اور خراب بھی نہ ہو۔ اور آپ چاہیں ایک اپنے لیے لکھ دیں، ایک اپنے کسی عزیز کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اس بندے کے لیے جو بیچارہ پڑھا ہوا نہیں ہے اس کے لیے لکھ لیں، صدقہ جاریہ کر لیں۔ میرا کملی والا، میرا مدینے والے خود سخی ہیں اور میرا اللہ سخی ہے اور سخی کو پسند کرتا ہے، تو سخی بھی بن جائے، خود بھی اپنے لیے بھی لکھ لیں، اور ایسا ہو کہ کسی اور کے لیے بھی صدقہ جاریہ کر لیں اور کسی اور کے لیے بھی لکھ لیں، تو کیسا کمال رہے گا اور کیسی بے مثال رہے گا۔ آخری چیز یہ ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، 2 چیزیں خاص طور پہ کر لیجیے گا۔ جب بھی اس کو لیمینیشن کرائیں، بند کریں، اس پہ خوشبو ضرور لگا لیجیے گا، خوشبو، عطر کی خوشبو، کوئی عطر ہو جو آپ کو میسر ہے، پرفیوم نہ ہو، عطر ہو کوئی بھی، اس کو خوشبو ضرور لگا لیجیے گا، بہت زیادہ خوشبو سے چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا مقام وقار بڑھ جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی قبولیت، محبوبیت، مقبولیت بڑھ جاتی ہے خوشبو سے۔ اپنی برکت والی تھیلی کو بھی خوشبو لگایا کریں، اور چاہے تو اپنی جانماز کو بھی ہلکی خوشبو لگا دیا کریں۔ ایک تو یہ ہے خوشبو، اور دوسرا اس کا ادب ہو، اور تیسرا جو سب سے اہم ہے، اس کا یقین ہو۔ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب ذرا میری طرف دیکھیں، میں آپ کو ایک یقین بتا رہا ہوں، میری طرف دیکھیں ذرا، دیکھیں ایک بندے کے ساتھ ہاتھ میں بندوق ہے اور پرندہ بھی سامنے بیٹھا ہے، ٹھیک، اور اگر اس کا ہاتھ کانپ رہا، ایسے لرز رہا، ہاتھ میں لرزہ ہے، کانپنا ہے، کیا نشانہ صحیح لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ پرندہ بھی سامنے ہے، بندوق بھی لوڈ ہے، بھری ہوئی ہے، اور اس کا ہاتھ اس کے کانپ رہے۔ اسی طرح بے یقینی کسی بھی اللہ والے کی فیض کو کھا جاتی۔ مرشد بھی بنایا پر بے یقین رہا، کبھی 19 کبھی 20، کبھی باہر کی سنی، کبھی ادھر کی سنی، کبھی ادھر کی سنی، کبھی اندر کا وسوسہ، ہمیشہ مرشد کو تولتا ہی رہا، امتحان ہی لیتا رہا۔ بعض لوگ بیچارے نادان ایسے ہوتے ہیں، ساری عمر اپنے مرشد کے امتحان ہی لیتے رہتے ہیں، ساری عمر اپنے مرشد کے امتحان لیتے رہتے ہیں، کبھی مرشد کو اس انداز سے پرکھتے ہیں، کبھی مرشد کو اس انداز سے پرکھتے ہیں، کبھی ایسے پرکھتے ہیں، کبھی ایسے پرکھتے ہیں، اور بیچارے ساری عمر ایسے رولتے ہی رہتے ہیں، بیچارے پریشان ہی رہتے ہیں۔ اصل چیز ہے یقین،
جو ساری کائنات میں ہے وہ قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ اصل چیز یقین ہے۔ جتنا اس نقش پہ، جتنا اس لکھنے کا یقین ہوگا، اور اس کے کوئی حوالے مانگے تو اس کے حوالے ہم نے دیے تھے، آج بھی نیٹ پہ اس کے حوالے پوری کتابوں کے ساتھ موجود ہیں، پوری کتابوں کے ساتھ موجود ہیں، پوری کتابوں کے ساتھ حوالے موجود ہیں کہ میں وظیفے بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں۔ میں وظیفے بناتا نہیں ہوں، خود ساختہ نہیں بناتا، میں بتاتا ہوں۔ اللہ والوں نے جو قرآن، حدیث، محدثین، مفسرین، اکابر جنہوں نے بتائے، میں بتاتا ہوں۔ تو آخری چیز جو اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ یقین۔ اور یقین کی دنیا کہ میرے پاس یہ اتنی اہم چیز ہے، اللہ کی رحمت میرے ساتھ، اللہ کی مدد میرے ساتھ، اللہ کا فضل میرے ساتھ، حفاظت میرے ساتھ، کفایت میرے ساتھ، کفالت میرے ساتھ، اور رحمت میرے ساتھ، اور اللہ کی نظر میں انشاءاللہ میرا خاص انتخاب ہے کہ اللہ نے مجھے یہ عمل لکھنے کے قابل بنایا، اور یہ اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی، نعمت عطا فرمائی۔ اصل چیز یقین ہے۔ جس کو یقین مل گیا اس کو کائنات کی ساری تاثیر مل گئی، اور جو یقین سے بیچارہ لٹ گیا پھر وہ بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ چلتا پھرتا بھی رہے گا، بے یقین رہے گا، اور بے یقین کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ مجھے آپ کو اس کا یقین عطا فرمائے۔ اللہ مجھے آپ کو تسبیح خانے کا یقین دے، تسبیح خانے سے ملنے والے اعمال کا یقین دے۔ اللہ مجھے آپ کو تسبیح خانے کا سچا فیضان عطا فرمائے اور سچی برکت عطا فرمائے۔ میرا تو تجربہ ہے، جو تسبیح خانے میں سچا جذبہ لے کے آیا ہے، طلب لے کے آیا ہے، تڑپ لے کے آیا ہے، بھکاری بن کے آیا ہے، محتاج بن کے آیا ہے، میرا رب بڑا غیرت والا ہے، سخی اور کریم ہے۔ میرے رب نے اسے الحمدللہ دیا ہے، دیا ہے اور دیا ہے، اور مالا مال ہوا ہے، دنیا کے مال میں بھی، آخرت میں بھی، روحانیت میں بھی، برکت میں بھی، رزق میں بھی، صحت میں بھی، اور مشکلات کے حل میں بھی اسے عطا ہوا ہے، اسے ملا ہے۔